بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، ایٹ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 3 رمضان المبارک ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ بطول زہرا سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں۔ حضرت سیدتنا ام کلثوم، حضرت سیدتنا رقیہ، حضرت سیدتنا زینب اور حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیوں میں سے سب سے چھوٹی شہزادی ہیں۔ حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد ہوئی۔ حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار فضیلتوں سے نوازا۔ ابواب ذی وقار فضیلت کا اور بڑائی اور بزرگی کا معیار مختلف جہتوں اور نسبتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کوئی شخصیت خود بڑی ممتاز اور بالا ہوتی ہے اور کبھی ان کے والدین کی طرف سے، کبھی اولاد کی طرف سے۔ رتبے کے اندر، درجے کے اندر، شان اور عظمت کے اندر بلندی کے پہلو اجاگر اور عیاں ہوتے ہیں۔ حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو جس سمت اور جس اعتبار سے بھی دیکھیے، آپ کی شان عرفہ اور اعلیٰ نظر آتی ہے۔ آپ کے والد ماجد کو دیکھیے تو وہ ہمارے آقا و مولا، نبیوں کے بادشاہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ مومنوں کی پہلی ماں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار انور میں عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، حضرت خدیجہ پاک آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، مجھے اللہ کریم نے بھیجا ہے کہ آپ حضرت خدیجہ پاک کو اللہ کا سلام فرما دیجئے اور انہیں جنت میں ایک ایسے محل کی خوشخبری دیجئے کہ جس کے اندر کوئی شور و شغب نہیں ہوگا۔ آپ کے شوہر کو دیکھیے، آپ کے سر کے تاج کو دیکھیے تو وہ امیر المومنین، امام الواصلین، مولا کائنات، شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور ایک مقام پہ حضور جان نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی المرتضیٰ کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ حضرت مخدومہ کائنات کی اولاد امجاد کو دیکھیے تو آپ کے آنگن میں 2 مہکتے ہوئے پھول، امامین، کریمین، سیدین، سعدین، سبتین، نیرین، قمرین، منورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پاک ذاتیں ہیں۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ لفظ شہزادگی جن پہ جچتا ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے لیے فرماتے تھے یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ الغرض جس اعتبار سے بھی دیکھیے، حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور عظمت بلند اور بالا ہی نظر آتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آپ کے بے شمار فضائل ذکر ہوئے۔ سب سے پہلے آپ کے نام نامی اسم گرامی کی بات کیجئے، فاطمہ۔ اس کا معنی ہے چھڑانے والی۔ کس چیز سے چھڑانے والی؟ نار دوزخ سے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اور ان کی اولاد پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ کریم نے ان پر اور ان کے محبین عقیدت رکھنے والوں پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، جن کا نام پاک ہی جہنم سے آزادی کی سند ہے، غور فرمائیے کہ ان کے ذات پاک کے عروج کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں دیگر احادیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عظمت کو بیان کیا۔
حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت میں سے جو 4 بیویاں ہیں وہ فضیلت اور رتبے میں سب سے بلند ہیں، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان 4 کے اسماء شریفہ کو بیان کیا۔ ایک حضرت سیدتنا مریم صدیقہ جو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، دوسری حضرت بی بی آسیہ، اور تیسری ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ، اور چوتھا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لیا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت مخدومہ کائنات سے ارشاد فرمایا، اے میری شہزادی، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم عالمین کی عورتوں سے افضل ہو؟ تو سیدۃ النساء بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، مریم صدیقہ کہاں گئیں کہ وہ عالمین میں ان کا مقام بڑا اونچا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، وہ اپنے دور کی عورتوں میں افضل ہیں اور تم اپنے دور کی عورتوں میں افضل ہو۔ حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہوا۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کے گھروں سے نکاح کے پیغامات آئے۔ ایک دن حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کر کے فرمایا کہ تم میں سے مختلف گھروں میں ہماری شہزادی کے لیے نکاح کے پیغامات آئے، میرے رب جلیل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بطول زہرا کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دوں۔ یہ بھی آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ کے نکاح کے متعلق حکم اللہ تبارک و تعالی نے عرشوں سے جاری فرمایا۔ احباب ذی وقار، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر نکاح کرتے ہیں۔ ایک سبب حسب نسب بھی ہوتا ہے، ایک سبب مال و متاع بھی ہوتا ہے، ایک سبب حسن و جمال بھی ہوتا ہے، اور ایک سبب نکاح کرنے کا دین بھی ہوتا ہے۔ بس تم میں سے بہتر وہ ہے جو دین کی بنیاد پر نکاح کرے۔ آپ حضرات واقف ہوں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بطول زہرا کو جب سرکار شیر خدا کے نکاح میں دیا تو مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی مالی پوزیشن مستحکم نہیں تھی، کثیر مال آپ کے ہاں موجود نہیں تھا، بلکہ زرہ فروخت کر کے شادی کا جو سامان تھا اور شادی کی جو ضروریات ہیں وہ مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے پوری کی۔ اور وہ زرہ خریدنے والے امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے زرہ بھی خریدی اور اس کا جو عوض تھا وہ مولا کائنات کے حوالے کیا، اور آخر میں وہ زرہ اپنی طرف سے حضرت مولا کائنات کو تحفہ کر دی۔ تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات کے باوجود بھی جب اپنی شہزادی کو اپنے آستان قدس سے رخصت کیا تو ایک تاریخ ساز بات ارشاد فرمائی کہ میں کائنات کی بہترین عورت کو کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ معلوم ہوا اصل چیز جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم ظاہری خد و خال پہ تو غور کر لیتے ہیں کہ لڑکا معذور تو نہیں، لڑکی معذور تو نہیں ہے، ان کے پاس کھلانے پلانے کو کچھ ہے، لیکن ایک بڑی بنیادی چیز ہے جس معاملے میں ہم سے غفلت سرزد ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دین کے امور کے اندر اس معیار کو چیک کیوں نہیں کرتے، ان امور پر توجہ کیوں نہیں کرتے۔ بعض والدین ایک بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، سعادت پہلے پا چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو حافظہ قرآن بنایا ہوتا ہے، لیکن اس کو نکاح کے بندھن میں جب دیتے ہیں اس وقت وہ غور نہیں کرتے کہ ہماری بیٹی کے پاس ایک قیمتی سرمایہ ہے، جس گھر کے اندر ہم اس کو بھیج رہے ہیں آیا وہ حفظ قرآن کی دولت کی حفاظت بھی کر پائے گی کہ نہیں۔ یہ اس امر پر، اس معاملے پر سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کے پاس کیا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین کی چابیاں عطا فرمائیں۔ اسی مقام پہ فرمایا اللہ جل شانہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے،
حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ہر شے کی کنجیاں عطا فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخ اور سفید یعنی سونے اور چاندی ان خزانوں کی چابیاں اللہ جل شانہ نے میرے حوالے کر دی۔ اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا تھا، اگر ہم چاہیں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے ہمارے ساتھ چلیں۔ اتنے اختیارات کے باوجود اپنی لاڈلی شہزادی کو جو اپنے گھر سے رخصت کیا تو جہیز کی بہتات اور کثرت نہیں تھی، ان کو جو گدا عنایت فرمایا اس کے بیچ بھی روئی بھری ہوئی نہیں تھی بلکہ کھجور کی چھال موجود تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شہزادی کونین کو مٹی کے برتن عطا فرمائے، تکیہ عطا فرمایا اور آٹا پیسنے والی چکی عطا فرمائی۔ یہ ادا مسلم معاشرے کی بیٹیوں کی عزت کو ایک بہت بڑا حفاظتی اصول جو تھا وہ عطا ہو رہا ہے اس ادائے دلربا کے ساتھ۔ گویا سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کائنات کے ماں باپ کو درس دے دیا کہ اگر بیٹی کو رخصت کرتے وقت تمہارے پاس مال کی کثرت و بہتات نہ ہو، جس کو جہیز کہا جاتا ہے، تھوڑا سامان ہو، تو کبھی اس میں آر محسوس نہ کرنا، ہمارے پاس سب کچھ تھا لیکن ہم نے اپنی شہزادی کو مختصر سامان کے ساتھ رخصت کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیٹی دلہن اور بہو کا روپ دھار کر جس گھر میں جاتی ہے اس گھرانے کے لیے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا سبق ہے کہ مال کے لالچ میں مبتلا ہو کر، مال کی حرص اور طمع میں مبتلا ہو کر تم ایسے فیصلے مت کرو۔ اصل چیز تو کردار ہے، اصل چیز تو سیرت ہے، اور وہی سیرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر میں نظر آتی ہے۔ امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا کہ امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں جھاڑو خود دیا کرتی تھیں اور چکی خود چلایا کرتی تھی۔ مسلسل چکی چلانے کی وجہ سے آپ کے مبارک ہاتھوں کی ہتھیلیاں گھس چکی تھیں، اور حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا مسلح پر ڈیوٹی بھی پوری دے رہی ہیں، بچوں کی تربیت بھی مکمل فرما رہی ہیں، گھر کے کام کاج بھی خود کر رہی ہیں۔ الحمدللہ ہم شوق کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نام کنیز فاطمہ، نور فاطمہ، غلام فاطمہ رکھتے ہیں اور اس کو سعادت سمجھتے ہیں، اور یقیناً یہ سعادت کی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بیٹیوں کی اس نہج پہ تربیت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹی بڑے گھر کی ہو اور چھوٹے گھر کے اندر جو مالی اعتبار سے چھوٹا ہو اس میں بیاہ کر چلی جائے تو وہاں جا کر وہ کام کاج سے محض اس لیے انکار کر دے کہ میں تو بہت بڑے گھر کی بیٹی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے یہاں جھاڑو دینے کی، کیا ضرورت ہے مجھے آٹا گوندنے اور روٹیاں پکانے کی۔ حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک مسلم معاشرے کی ہر بیٹی کے لیے مشعل راہ ہے۔ سرکار سے بڑا گھر کس کا ہے؟ شہزادی کونین کا عمل۔ اور پھر یہی نہیں، مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ چکی چلاتے وقت، آٹا گوندتے وقت، ان امور کو سر انجام دیتے وقت حضرت بطول زہرا ساتھ ہی ساتھ تلاوت قرآن اور ذکر رحمان جل شانہ میں مصروف رہا کرتی تھی۔ یہ مزید ہمیں رغبت مل رہی ہے کہ گھر کا کام کاج کیا جائے تو فضول لغو اور بےہودہ کاموں میں مبتلا نہ ہوا جائے۔ آٹا گوندا جا رہا ہے تو یہ برکت والا عمل ہے، کچن کے اندر موجود ہیں تو حضرت مخدومہ کی سیرت کا یہ پہلو یہ سبق فراہم کرتا ہے کہ ہماری زبانیں، ہماری بہو بیٹیوں کی جو زبانیں ہیں وہ تلاوت قرآن سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مزین رہیں اور معطر رہیں۔ حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کا ایک حسین پہلو صبر و رضا ہے۔ صبر و رضا کی کیفیت اور صبر و رضا کے پیمانے اور صبر و رضا کی آپ یوں کہہ لیجئے کہ عملی جھلک دیکھنا ہو تو سیدۃ النساء العالمین حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم کا آنگن، ان کا آستان پاک ہمارے لیے ایک روشن دلیل ہے۔
دو دن چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، اس کے باوجود ایک سطر بھی کبھی حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان پاک پر شکوے کی نہیں آئی، بلکہ خود ایک دن امیر المومنین سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت مخدومہ کائنات سے کہا کہ گھر کے یہ سارے کام کاج جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں، حضور پر نور علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ غلام اور باندیاں آئی ہیں، آپ کیوں نہ حضور کی خدمت میں جائیں اور سرکار سے عرض کریں کہ کوئی باندی گھر کا کام کاج کرنے کے لیے عنایت کر دیں۔ جب مخدومہ کائنات سرور عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرد حضرات سے ماو گفتگو تھے، حضرات صحابہ کرام کی بزم میں رونق افروز تھے۔ سرکار بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنا معاملہ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کر کے واپس تشریف لے آئیں۔ جب سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آستانہ پاک پہ رونق افروز ہوئے تو صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت بطول زہرا کی آمد کا مقصد بیان کیا۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم خود مخدومہ کائنات کے گھر رونق افروز ہوئے اور جانے جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کیا ہم تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتائیں جو تمہارے حق میں کسی بھی غلام اور باندی سے بہتر ہے؟ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض نہیں کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں دن رات تسبیحات میں مشغول رہتی ہوں، سجدوں میں مصروف رہتی ہوں، مجھے گھر کے کام کاج کے لیے باندی کی ضرورت ہے، ہرگز نہیں۔ خوش دلی کے ساتھ عرض کی کہ ارشاد فرمائیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب آرام کے قصد سے بستر پر جانا ہو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے حق میں غلام اور باندی سے بہتر ہے۔ اس تسبیح کا نام اسی روز سے تسبیح فاطمہ پڑ گیا، اور بزرگان دین رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو محنت مشقت کا کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، وہ رات سونے سے قبل یہی تسبیح پڑھ لے تو دن بھر کی تھکان اتر جایا کرے گی۔ شرم و حیا مومن کے لیے زیور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ الکریم، ان کی شرم و حیا کا عالم، ان کی شرم و حیا کی کیفیت اور ان کی شرم و حیا کا عروج جو ہے وہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہنوں میں لائیے کہ حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کے لمحات قریب ہیں اور چہرے پر اضطراب کے آثار ہیں۔ سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی سیدہ کیا موت کی وجہ سے گھبراہٹ ہے؟ فرمایا نہیں، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ میں اس بات سے پریشان ہوں کہ آج تک کسی غیر کی نظر ہمارے وجود پاک پر نہیں پڑی، لیکن جب رات کے وقت ہمارا جنازہ جا رہا ہوگا تو کفن میں لپٹی ہوئی بطول پہ تو نظر پڑے گی۔ سیدتنا اسماء نے عرض کی کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ عورت کے جنازے پر اس کی چارپائی پہ کھجور کی شاخوں کو کمان کی طرح تن کر اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے جس سے میت مستور رہتی ہے اور کسی کی نظر اس پر نہیں پڑتی۔ حکم ہو تو بنا کے دکھاؤں؟ فما بنا کے دکھاؤ۔ تو انہوں نے کھجور کی شاخیں کمان کی طرح چارپائی پہ تن دی۔ حضرت مخدومہ نے منظر دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا، الہی تیرا شکر ہے کہ کفن میں لپٹی ہوئی بطول پر کسی غیر کی نظر نہیں پڑے گی۔ یہ ان کا اپنا اہتمام ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے اہتمام کیا ہوگا؟ روایت میں ذکر ہوا کہ قیامت کے دن 60,000 حوروں کے جرمٹ میں اور بعض جگہ ہے 70,000 حوروں کے جرمٹ میں حضرت مخدومہ کائنات رونق افروز ہوں گی۔ اس کے باوجود آواز آئے گی حشر والوں سروں کو جھکاؤ، آنکھوں کو بند کرو کہ نبی کی شہزادی جنت میں تشریف لے جا رہی ہے۔ حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے سبق دیا ہے اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے ہمارے مسلم معاشرے کی بہو بیٹیوں کو کہ ان کی عزت، ان کی شان، ان کا معیار، ان کا وقار پردہ داری کے اندر ہے۔ اور خود حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پہ فرمایا عورت کی بہتری اس میں ہے نہ اس کو کوئی غیر مرد دیکھے اور نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے، یقیناً بہتری اسی میں ہے جو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے اس قول مبارک کی تصدیق بھی فرمائی ہے۔
3 رمضان المبارک ہے، خوب ذکر فکر کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے، حضور پر نور علیہ السلام پہ درود شریف پڑھ کر ذکر اذکار کر کے حضرت مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ ایصال ثواب کیجئے، ان کے توسل سے دعا مانگیے کہ ان کے ناموں کے توسل سے مانگی گئی دعائیں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے رد نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ وہ نام ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن پر ہم نمازوں کے اندر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ حضرت مخدومہ کائنات کے صدقے عالم اسلام کی خیر فرمائے، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے، اور بالخصوص وہ ماں باپ جو اپنے بیٹیوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان حال ہیں، اللہ جل شانہ حضرت مخدومہ کائنات کے طفیل مسلم معاشرے کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ایک نئے عنوان کے ساتھ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے اجازت، والسلام مع الاکرام۔